بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی اچھا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس کے اندر آپ کے اور میرے عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے اور میرا عقیدہ جو ہے پختہ ہونا چاہیے، کیسے پختہ ہونا چاہیے وہ میں آپ کو ساتھ بتاؤں گا۔ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث سنیں گے، حدیث کے اندر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس حدیث کے اندر صرف ایک انسان کی بات نہیں، اس حدیث کے اندر کسی جن کی بات نہیں، کسی اور چیز کی بات نہیں، یہاں پہ ہمارے عقیدے کی بات کی گئی ہے، کسی اور نظریے کی بات نہیں کی گئی، کسی کی کتاب، کسی نصاب، کسی اور کی بات نہیں کی گئی۔ اللہ اور بندے کا جو رابطہ ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک قرآن مجید کی ایسے سمجھے مختصر سا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب دنیا سے فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اس کا یہ یقین تھا، پختہ یقین تھا، پختہ اس کا اعتماد تھا، اس کا دل پختہ تسلیم کر چکا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بالکل اکیلا ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، وہ میرا اکیلا ہی کارساز ہے، وہ میرا اکیلا ہی مشکل کشا ہے، وہ میرا اکیلا ہی حاجت روا ہے، وہ میری ساری بگڑیاں بنانے والا وہ ہے، میری ہر مراد کو پوری کرنے والا وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی میری کوئی سن نہیں سکتا، کوئی زندہ مردہ کوئی بھی ہے وہ میری پکاروں کو نہیں سن سکتا۔ میری پکاروں کو اگر سننے والا ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ جس بندے کا یہ یقین تھا، یہ یقین کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میرے سننے والے ناظرین، آپ سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا، آپ بھی اپنا عقیدہ اس طرح کا پختہ بنائیں کہ آپ کے عقیدے کے اندر ذرا سی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ لچک کس طرح کی نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ اور بندے کا جو رابطہ ہے نا، اس کے اندر آپ کی عقیدے کے اندر بالکل کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایسے پختہ عقیدہ آپ کا ہو اور سچا اور سچا اس طرح عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا میری کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ چاہے تو صرف وہی ہو سکتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے صرف وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا جتنا مرضی ہے، کوئی قبر والا، شجر والا، حجر والا، کوئی کچھ بھی میرا نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ جو آج کل ہمارے پاس بڑی یہ پھیلی ہوئی ہے بات کہ لو جی جادو کر دیا اس نے جادو کر دیا، اس کے اوپر اس کے اثرات ہو گئے ہیں، اس کے اثرات ہو گئے ہیں۔ بندے کا صرف جب یہ عقیدہ اور یقین ہو رہا ہے اس قرآن کریم کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر، جو پیارے نبی کے سینے اور دل کے اوپر اترنے والی کتاب کے اوپر، تو وہ یہ طرح طرح کی جگہ جگہ کی یہ ڈھیریوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا، وہ گنڈوں تعویذوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا، وہ صرف ایک پختہ رب پہ یقین رکھتا ہے۔ تو جب اللہ کے اوپر اس کا یقین ہو جائے گا، پختہ یقین ہو جائے گا، آپ کا اور میرا بھی عقیدہ یہی ہونا چاہیے، آپ کا اور میرا عقیدہ اتنا پختہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے عقیدے کو پرکھا نہ جا سکے، ہمارے عقیدے کے اندر کمپرومائز نہ آ سکے، ہمارا عقیدہ رب کے ساتھ اتنا پختہ ہو، ہمارے عقیدے کے اندر کمپرومائز اس طرح کی نہ ہو کہ میں اللہ کے اوپر بھی یقین رکھوں، کسی اور کے اوپر بھی میں یقین رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ سے امیدوں کی تار میری جڑی ہوئی ہونی چاہیے، بالکل اس کے اندر میری دماغ اور ذہن صرف ایک ہی بات کے اوپر متفق ہو، اللہ جو کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ ایک اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے اوپر پختہ یقین کر لیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز، یہ میری ریکویسٹ ہوتی ہے، یہ میری فرمائش بھی ہوتی ہے، تو آپ سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک کرتے جائیے تاکہ نئی ویڈیو جب بھی اپلوڈ آئے تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔